بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں ایک دفعہ پھر ایک کانسٹیٹیوشنل جنگ جاری ہے۔ پاکستان میں وہ ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، یا کہنا چاہیے کہ پہلے ہوا تو لیکن ڈیفرنٹ سٹائل میں تھا۔ پاکستان کے کچھ سیاستدان ویسے تو بزرگ ہیں، لیکن ان کے اندر وزڈم نام کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ جیسے پچھلے ادوار میں بھی ایک پارٹی آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا آڈٹ کروائیں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کا بجٹ کم کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی اسٹرینتھ کم کریں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر عوام جانتی ہیں کہ اس کے بعد پھر اس پارٹی کے لیڈر کو مختلف چارجز کا، مختلف ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف قسم کے سکینڈلز باہر آئے، منی لانڈرنگ کے اور دیگر معاملات آئے، پاناما نکل آیا، اور پھر سپریم کورٹ میں کیس چلا اور اس پارٹی کے سربراہ کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ نہ صرف ڈسکوالیفائی کر دیا بلکہ مختلف چارجز میں، منی لانڈرنگ اور دیگر کیسز میں ان کو سزا بھی ہوئی۔ اس کے بعد وہ کیس اب اس سے پینڈنگ ہے، اور پھر وہ لیڈر جو تھے وہ ملک سے علاج کی خاطر باہر چلے گئے اور معاملات چل رہے ہیں۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آج پھر وہی پارٹی اور اسی پارٹی کے وہی لیڈر، وہی حکمران جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، آج پھر وہ سپریم کورٹ کا آڈٹ کروا رہے ہیں۔ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کا آڈٹ کروا رہے تھے اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک ہوا انہوں نے اس سے بالکل سبق نہیں حاصل کیا۔ آج انہوں نے سپریم کورٹ کا آڈٹ کروانے کا جو ہے نا، ایک پارلیمنٹ میں تقریر کر کے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا آڈٹ کرایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہی کی اسی طرح کی تقریروں اور موٹیویشنز کے بعد پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو سو کالڈ چیئرمین ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو کے رجسٹرار کو ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا۔ ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے لاسٹ جو 10 ایئرز ہیں اس کو آڈٹ کا حکم بھی دے دیا۔ ایک دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے اندر تناؤ چل رہا ہے۔ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیگر ڈران ہے۔ پہلے کابینہ کے ساتھ وہ چل رہا تھا، پہلے پارلیمنٹ اور کابینہ کے ساتھ چل رہا تھا سپریم کورٹ کا۔ اب معاملہ ڈائیورٹ کر کے جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی طرف چلا گیا ہے، اور ان کے مسلم لیگ نون کے کچھ سرکردہ لیڈر جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے خلاف بڑی سخت تقریریں کر رہے ہیں، بڑے سخت کرٹیسائز کر رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے اور سپریم کورٹ کو ملائن کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ ہمیشہ کچھ اسی طرح کا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے اور اس سے یہ سیکھتی نہیں ہے۔ جبکہ یہ ایپیسوڈ پہلے بھی 97 میں بھی ایپیسوڈ سپریم کورٹ کے ساتھ انہوں نے یہی اسی طرح کی جو ہے تھی پوزیشن لی تھی، جس کے بعد سپریم کورٹ پر حملہ ہوا اور سپریم کورٹ میں کافی بہت زیادہ بھونچال آئے، اور اس کا رزلٹ پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی سیاست پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے اور جس سے ہسٹری سیاہ ہو گئی۔ اب پھر یہی پارٹی جو ہے جو 2013 میں جب یہ پارٹی جیتی تھی الیکشن، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا آڈٹ کروائیں گے، اسٹرینتھ کم کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ پھر دوبارہ وہی پرانا ایپیسوڈ ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سے وزڈم حاصل نہیں کی، ہدایت حاصل نہیں کی، ان کو کوئی سبق نہیں ملا۔ اب پھر وہی پارٹی جو ہے اور وہی لیڈر جو پہلے یہ کام دکھاتے رہے ہیں، وہی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ فرد صرف وقت بدلا ہے، فرد نہیں بدلے۔ وہی لوگ ہیں جو پارٹی کے سرکردہ لیڈر ہیں، اب وہ سپریم کورٹ کا آڈٹ کروانا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی پاور کے اوپر انگلی نشان کھڑی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے بارے میں جو ہے مختلف قسم کی آراء دے رہے ہیں جو کہ غیر مناسب ہے۔ یہ ایک نئی جنگ ہے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی۔ اس سے پہلے الیکشن کا جو تھا، سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا، اس کے بارے میں ملک کے اندر پہلے سے ہی ایک خلفشار چل رہا ہے، ایک پوری ایک ٹینشن چل رہی ہے، پورا ایک جو ہے ایک وہ چل رہا ہے جس کے اندر سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ اپنے آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکا۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ اس وقت کمپرومائز ہو گیا ہے، سپریم کورٹ انڈر پریشر ہے،
کچھ پارٹیاں پی ڈی ایم کی جماعتیں سپریم کورٹ کے اوپر پریشر بلڈ کر رہی ہیں، سپریم کورٹ کو ملائن کر رہی ہیں، سپریم کورٹ کے خلاف محاذرائی قائم کی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہماری آنریبل سپریم کورٹ ان کو خلاف کنٹمپٹ کا نوٹس نہیں جاری کر رہی. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے میں جو آرڈر پاس کیا تھا پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے، اس کے سلسلے میں مسلسل کنٹمپٹ ہوتی رہی، کنٹینیوس کنٹمپٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کی کرتے رہے. الیکشن کمیشن، فیڈرل گورنمنٹ، کابینہ اور مختلف منسٹری، انٹیریئر منسٹری، ڈیفنس منسٹری، چیف الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کنٹمپٹ کا نوٹس جاری نہیں کیا بلکہ اس کو ریسٹرین کیا، صبر کیا. اب وہ لوگ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر اتنی چڑھائی کر رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایسے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا جائے گا، یا سپریم کورٹ کا نام ختم ہو جائے گا، یا سپریم کورٹ کی گڈ ول ختم ہو جائے گی. سپریم کورٹ اگر کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ نہیں کرے گا تو یہ لوگ یقینی طور پہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیں گے. جیسے پہلے انہوں نے قانون سازی کر کے چیف جسٹس کے سو موٹو کی پاورز کو ختم کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے خلاف رائٹ آف اپیل دی، اس کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا. وہ کیس ابھی بھی سسپینڈنگ ہے، اس کے اندر بھی ابھی پیش رفت ہونی ہے. اسی طرح اب یہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر جو ہے آڈٹ کی تلوار آ گئی ہے. بلا شبہ آڈٹ ہونا چاہیے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن موقع کی مناسبت غلط ہے، وقت غلط ہے، سچویشن غلط ہے. ملک کے اندر الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے اور پارلیمنٹ کے اس وقت یہ ایسی باتیں کرنا بالکل غیر مناسب ہے. اگر یہ دوسرے اور آرام اور کمفرٹیبل ماحول میں جا کر اور جب حالات نارملائز ہو جائیں، سٹیبل ہو جائیں، پھر اگر سپریم کورٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آڈٹ کرنے یا سپر گورنمنٹ کی جو ہے اس کے اوپر ریویژن کی پالیسی آج بنانے کے بارے میں کوئی قانون سازی یا کوئی سوچ بچار ہوتا ہے تو یہ مناسب بات ہے، ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کام ہونا چاہیے. لیکن موقع کی مناسبت اگر غلط ہوگا تو پھر یہ کچھ نہیں ہوگا، پھر تباہی ہوگی، جیسا کہ پہلے بھی ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے ریسٹرین آرڈر، اسٹے آرڈر آ جائے گا، تمام کارروائی جو ہے رک جائے گی. لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو سرکردہ لیڈر ہے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، پارٹی کی پالیسی ایکسپوز ہو جائے گی، پارٹی کو نقصان ہوگا. سو پاکستان کو نقصان ہوگا، پاکستانی عوام کو نقصان ہوگا. پاکستان کی ٹریڈیشن مجروح ہو رہی ہیں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن مجروح ہو رہا ہے، بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس کے اوپر کوئی نہیں سوچ رہا. اور افسوس کی بات یہی ہے کہ یہ وہی سیاستدان ہے جو پاکستان کو پہلے بھی کئی دفعہ شرمندہ کر چکے ہیں، اور آج پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا جو کہ بڑا ہی پاکستان کے عوام کے لیے اور اداروں کے لیے تکلیف دہ ہے، غیر مناسب رویہ ہے. انہیں میچورٹی لینی چاہیے اور پاکستان کے مجموعی مفاد کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، نہ کہ ذاتی مفاد کی وجہ سے پاکستان کے اداروں کو سے فائٹ کرنا، ان کو کنفرنٹ کرنا اور ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا بالکل غیر مناسب رویہ ہے. امید ہے کہ آپ میرا پوائنٹ آف ویو لائک کریں گے، شیئر کیجیے گا، اس کے بارے میں اپنی رائے دیجیے گا، میسج اس کے ذریعے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.